الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ وہ کہنے لگے اے میرے رب میرے بال بچے کیسے ہوں گے، میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دو۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے۔ تو آپ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر شوق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کی بابت بھی یہی بات کہی گئی ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ سرید ایک کھانا ہے عرب کا جو بہت ہی افضل مانا جاتا تھا، تو اسی طرح جس طرح اس کو حاصل ہے فضیلت، ویسے ہی ان عورتوں کے تمام عورتوں پر حاصل ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی خواتین ہیں ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی خبروں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تم ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ آپ ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ نہ تو آپ اس وقت موجود تھے جب وہ قلم ڈال کر کون مریم کی کفالت کرے گا اور اس میں جھگڑ رہے تھے، اس وقت آپ تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک اس کے بعد کیونکہ جس کو پہلے ہی سے علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا
اور اس طرح اور ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے، اور بھی لوگ تھے جو ان کی کفالت کرنا چاہتے تھے حضرت مریم، تو اس لیے قرآن اندازی کی گئی، قلم ڈالے گئے، اور اس کے حساب سے جس کے بارے میں فیصلہ ہو وہ کفالت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اس بات بھی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وحی شریعت پیغمبر پر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس پہ غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان اور مومن اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔